السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت اسلامیہ اور خصوصاً علماء برادری کے لیے بڑا ہی دردناک، غمناک اور المناک اطلاع یہ موصول ہوئی کہ مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ جوار رحمت میں منتقل ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس موقع پر حضرت کے احوال سے آپ کو مطلع کر دوں کہ آپ مفسر قرآن حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بڑے بھائی اور عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی لکھنوی کے ممتاز اور اخص الخواص خلفاء میں سے ہیں۔ آپ اپنے ملک اور بیرون ملک کی جانی پہچانی علماء اور روحانی شخصیت ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد رفیع ابن مفتی محمد شفیع ابن مولانا محمد یاسین عثمانی۔ آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ آپ کا نام مبارک حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے رکھا تھا۔ آپ کی ولادت 23 ربیع الثانی مطابق 16 جولائی 1936 عیسوی کو ہندوستان کی مردم خیز سرزمین قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور یوپی میں ہوئی۔ آپ نے باقاعدہ بغدادی اپنے والد ماجد سے پڑھ کر دارالعلوم دیوبند کے شعبہ حفظ میں داخلہ لیا اور 15 پارے مکمل کیے تھے کہ آپ کو بھی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ہم رکاب ہجرت کر کے کراچی منتقل ہونا پڑا۔ وہیں جامع مسجد جیکب لائن میں حفظ قرآن کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر مسجد باب الاسلام آرام باغ میں حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی اور یہ عظیم سعادت بھی آپ نے حاصل کی کہ ختم قرآن مفتی اعظم فلسطین الحاج امین الحسینی نے کرایا۔ اس کے بعد آپ نے سن 1951 میں دارالعلوم کراچی نانکواڑہ کے درس نظامی میں داخلہ لیا۔ جن طلبہ سے دارالعلوم کراچی کا آغاز و افتتاح ہوا آپ ان میں پس و پیش تھے۔ بالآخر 1960 میں درس نظامی سے فارغ التحصیل ہوئے۔ نیز اسی دوران طالب علمی میں آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان بھی پاس کیا۔ آپ نے اپنے والد ماجد کے زیر نگرانی بر صغیر میں سب سے پہلے قائم ہونے والے شعبے تخصص فی الافتاء میں داخلہ لیا اور ساتھ میں درس نظامی کے ابتدائی درجات کے 3 اسباق کی تدریس بھی آپ کے سپرد ہوئی۔ آپ کے اساتذہ کرام کی ایک لمبی فہرست ہے جن میں گرامی قدر شخصیات بطور خاص قابل ذکر ہیں قاری فتح محمد صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ، قاری رحیم بخش حیات صاحب، مفتی رشید احمد لدھیانوی، مفتی ولی حسن، مولانا سبحان محمود صاحب، مولانا اکبر علی سہارنپوری، مولانا قاری رعایت اللہ، مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور مولانا محمد حقیق صاحب رحمہم اللہ، یہ آپ کے اساتذہ ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کو مندرجہ ذیل مشائخ سے اجازت حدیث حاصل ہے۔ سابق مدرس مسجد حرام شیخ محمد محسن ابن محمد مشات مکی مالکی، مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، شیخ زکریا کاندھلوی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مولانا قاری طیب صاحب، شیخ ابو زاہد محمد سرفراز خان صفدر، شیخ یاسین مکی، شیخ احمد کفتارو، مفتی جمہوریہ سویریہ، شیخ عبداللہ ابن احمد ناقبی۔ درس نظامی سے باقاعدہ فراغت کے بعد آپ عالم اسلام کے عظیم دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں تدریس کے عظیم مسند پر جلوہ افروز ہو کر علمی ضیاءپاشی میں مصروف ہو گئے اور اس ذمہ داری کو آپ نے نہایت جانفشانی اور عرق ریزی سے نبھایا۔ آپ نے سن 1930 تک کی قلیل مدت میں اپنی خدا داد صلاحیتوں کے بدولت
درس نظامی کی تقریباً تمام علوم و فنون کی کتابوں کو تدریس کا مرحلہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا۔ سن 1931 سے آپ خالصتاً علم حدیث اور اصول افتاء کی تعلیم و تدریس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ اپنی قوت تفہیم کے بدولت مشکل ترین اور دقیق ترین مباحث کو ایسے آسان اور عام فہم انداز میں بیان کرتے کہ ہر طالب علم بخوبی مستفید ہو جاتا۔ حل کتاب پر خاص توجہ تھی، غیر ضروری نکات و مباحث سے اجتناب، صحت و عبارت، تلفظ پر خصوصی نظر، متن حدیث سے متعلق قدیم و جدید فقہی مسائل اور ان کے پس منظر کے ساتھ موجودہ حالات کے تناظر میں مختلف فکری، سیاسی اور معاشی تحریکات اور جدت پسندانہ نظریات کا ٹھوس، مدلل اور سنجیدہ علمی انداز میں تجزیہ۔ موقع بموقع اپنے مخصوص دلکش انداز میں مختلف علمی و تفریحی نشاط آفریں لطائف سے طلبہ کو محظوظ کرنا آپ کے درس کی خصوصیات میں سے تھی۔ آپ کا دوران درس ایک قابل تقلید عمل یہ تھا کہ کتاب میں مصنف یا کسی بزرگ کا اسم گرامی آئے تو نہایت احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آنے پر یہ تعظیمی کیفیت مزید بڑھ جاتی۔ واضح تلفظ کے ساتھ پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ خود پڑھتے اور طلبہ کو بھی صحیح تلفظ کے ساتھ اس کے پڑھنے کی تلقین کرتے اور اس میں فروگداشت بھول چوک نہیں ہونے دیتے۔ اس معاملے میں آپ نہایت حساس اور بے لچک تھے۔ ویسے تو آپ رحمہ اللہ تمام علوم اسلامیہ پر تحقیقی عبور اور دسترس رکھتے تھے، مگر بنیادی طور پر آپ کے ذہن و مذاق اور فکر و نظر پر فقہ و افتاء کی حکمرانی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے علم فقہ میں آپ کو جو دقت نظر، سلامت ذوق اور وسعت مطالعہ، علمی تعمق، فکری جولانی، قوت استدلال و استنباط اور فقیہانہ فہم و بصیرت عطا کی، وہ کم ہی کسی علمی شخصیت کے نصیب میں آتی ہے۔ آپ کی ان صلاحیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے عصر حاضر کے علماء کرام کی 400 سے زائد تعداد نے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی صدارت میں منعقدہ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک نمائندہ اجلاس میں بالاتفاق آپ کو مفتی اعظم کا خطاب دیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اور مفتی ولی حسن ٹونکی کے بعد آپ تیسری شخصیت رہیں جنہیں اس خطاب سے نوازا گیا۔ فتویٰ دینے میں آپ کا طریقہ کار وہی تھا جو آپ کے عظیم والد ماجد کا تھا۔ افتاء میں آپ نہایت محدثانہ احتیاط اور اعلیٰ درجے کے فقیہانہ رواداری سے کام لیتے، جواب قرآن و سنت اور فقہائے کرام کے تعبیر کے مطابق واضح عبارت کے ساتھ دیتے، جواب دینے میں نہایت غور و فکر سے کام لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی ایک فتوے میں کئی دن لگ جاتے۔ آپ نے ہزارہ فتوے جاری فرمائے۔ اعداد و شمار کے مطابق آپ کی خود نوشت فتووں کی تعداد 3411 اور تصدیق کردہ فتاوی کی تعداد 4267 اور مجموعی تعداد 7678 ہے۔ تصوف و سلوک فقہ ظاہر میں ممتاز مقام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ فقہ باطن میں بھی بہت اہتمام سے مشغول رہے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ خاص عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی لکھنوی سے آپ کا اصلاحی تعلق رہا اور شیوخ کے فیوض و برکات اور ان کے ارشادات اور اصلاحی مشوروں پر مکمل عمل پیرا ہو کر آپ نے سلوک کے منازل طے کیے اور اپنے شیخ کی نظر میں خصوصی مقام پا کر خلعت خلافت سے نوازے گئے۔ اس نعمت کو آگے منتقل کرنے کے لیے دیگر علمی و عملی انتظام اور مصروفیات کے باوجود عامت الناس کی اصلاح و تربیت کی ذمہ داری بھی آپ بڑے حوصلے اور تدبر کے ساتھ انجام دی۔ حضرت والا کے اوصاف اپنی طبعی طور پر نہایت رقیق القلب تھے۔ ہر رقت آمیز منظر واقعے پر آپ کی گہری نظر ہوتی تھی۔ ہر خبر پر آپ کا آبدیدہ ہو جانا آپ کی طبعی خاصیت رہی۔
اسی وجہ سے آپ ہر عام و خاص اور خصوصاً طلبہ کے ساتھ نہایت شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح فطری طور پر آپ شگفتہ مزاج، حشاش بشاش اور ظریفانہ طبیعت کے مالک تھے۔ اعتدال و توسط، وقار و متانت، حسن انتظام اور نفاست طبع، مردم سناشی اور اہلیت کی قدردانی، اصول و قوانین کی پاسداری، اصابت رائے اور فکری استقلال آپ کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ ہر شعبے میں اتباع سنت کا اہتمام، ورع و تقوی اور بطور خاص حقوق العباد اور مالی معاملات میں آپ کا تقوی گفتن کے بجائے دیدن سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت والا کی قابل تقلید ایک خاص عادت یہ بھی تھی کہ آپ اپنے تمام بزرگوں اور علمی دیہانی محسنوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اپنے تمام بزرگوں اور علمی اور دینی محسنوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، خصوصاً حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی لکھنوی اور اپنے والد ماجد سے آپ کی والہانہ محبت قابل رشک تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں اساتذہ کو ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ ہر مہینے کم از کم ایک ختم قرآن کر کے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے۔ اس کے علاوہ رمضان، تراویح وغیرہ میں جتنی تلاوت ہوتی اس کا ثواب بھی اپنے مرشدوں کو پہنچاتے۔ جب بھی حج و عمرہ کرنے جاتے تو ایک عمرہ والد صاحب اور ایک والدہ صاحبہ کی طرف سے کر دے اور تمام اساتذہ، مشائخ اور محسنین کی طرف سے طواف کرتے۔ حضرت والا کی عبادت کا حال یہ تھا کہ آپ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے عبادت کا خاص ذوق عطا فرمایا تھا۔ بڑھاپے کی حالت میں بھی جس خشوع خضوع اور بے نظیر اہتمام کے ساتھ آپ طویل قیام، قرات پر مشتمل نوافل ادا کرتے، وہ قابل دید ہونے کے ساتھ قابل رشک بھی تھی۔ ہر وقت زبان پر ذکر و اذکار کے کلمات جاری رہتے، روزانہ کے معاملات، تلاوت، مناجات اور یہ ساری چیزیں آپ کی خصوصیات میں سے تھی۔ حضرت والا کا قلم اور تصنیفات، آپ اعلیٰ درجے کے ادبی اور تحریری صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ محتاط قلم کے مالک اور صاحب طرز مصنف تھے۔ آپ کے قلم میں حسن ترتیب اور موضوع کا بہتر احاطہ پایا جاتا تھا۔ آپ کی ہر تحریر اعتدال و توازن، جچے تلے انداز بیان، دلائل اور حقائق کے بالترتیب بیان کا حسین اور عمدہ نمونہ تھا۔ قدیم و جدید بیشتر موضوعات پر آپ کی تصنیفات ہیں۔ عقائد میں مسئلہ تقدیر کا آسان حل، علامات قیامت اور نزول مسیح، حدیث شریف میں درس مسلم شریف، کتابت حدیث، عہد رسالت و عہد صحابہ میں التعلیقات النافعہ علی فتح الملہم، فقہ و اصول فقہ میں درس شرح عقود رسم المفتی، فقہ میں اجماع کا مقام، نوادر الفقہ، بے شمار کتابیں حضرت نے لکھی۔ اس کے علاوہ متفرقات میں علم الصغا مع عدو تشریحات، دوسرا جہاد افغانستان، فقہ التصوف، خدمت خلق وغیرہ کی تعبیر قابل ذکر ہے۔ آپ حضرت والا جامعہ دارالعلوم کراچی میں منصب صدارت کے ساتھ ساتھ درس مسلم شریف اور تخصص فی الافتاء کے شرکاء کو وقت دیتے رہے، نیز اہم مسائل اور استفتاءات کے جوابات دینا اور ان کی تصدیق کرنا، یہ حضرت والا رحمہ اللہ کا ایک خاص مشغلہ تھا۔ ان سب کے علاوہ آپ کئی اصلاحی تعلیمی تنظیموں کے سرپرست اور کئی اداروں کے مجلس شورا کے فعال رکن بھی رہے۔ اپنے ملک و ملت کے لیے سیاست و انتظام، عدالت و قضاء، معیشت و اقتصاد اور تعلیم کے میدان میں آپ نے قابل قدر خدمات انجام دی۔ آپ نے متعدد سرکاری و غیر سرکاری عہدوں پر رہ کر گراں مایہ خدمات انجام دی۔ حضرت والا کا ذوق مطالعہ اور خطابت بھی وہ عجیب انداز تھا۔ آخری عمر میں بھی طلب علم میں انہماک اور ذوق مطالعہ کی صفت درجہ کمال کو پہنچی ہوئی نظر آتی۔ اکثر و بیشتر مطالعے میں رات کے 1-2 بج جاتے اور بسا اوقات رات کی طوالت کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ اچانک اذان فجر کی آواز رات کے ختم ہونے کا احساس دلاتی۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن خطاب سے بھی نوازا تھا۔ آپ کے خطابت و بیانات شریعت و طریقت کا حسین امتزاج ہوتا تھا۔
جن میں عالمانہ تحقیق، فقیہانہ نقطہ کے ساتھ ساتھ ایک بلند بایا صوفی، مصلح اور مربی کی سوچ بھی جلوہ نما ہوتی ہے۔ حضرت والا کا فیض، آپ کے علم و عمل اور آپ کے علم و فضل سے دنیا کے بہت سے ممالک کے مسلمان کو استفادے کا موقع ملا۔ وقتاً فوقتاً آپ کو جن علاقوں میں دورہ کرنے کا موقع ملا ان میں بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ اور بر اعظم امریکہ کے تقریباً 50 ممالک شامل ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں منتقل ہو چکے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت حضرت والا کی کروڑ چین و سکون نصیب فرمائے، حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وسکنہ فی الجنہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔